بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اصغر حارث اور ہم حاضر ہیں کلثوم اختر یوٹیوب چینل کی جانب سے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک سیریز کا آغاز کیا تھا جس کا عنوان تھا مسٹر شعور، میٹ ود مسٹر شعور. مسٹر شعور ایک بہت مزاحیہ کیریکٹر ہے اور یہ وہ کیریکٹر ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا بھرپور انداز میں گورنمنٹ اور سرکاری اداروں میں اپنی زندگی گزاری اور اپنی زندگی کا جو تجربات کا نچوڑ ہے تو مسٹر شعور ہمارے اس پروگرام میں شیئر کرتے ہیں. آج کا پروگرام اس لیے کہ بڑی خاص اہمیت کا حامل ہے کہ یہ پروگرام ہمارا عید اسپیشل شو ہے اور اس عید اسپیشل شو میں ہم مسٹر شعور سے ان کی زندگی کے کچھ اور آگ پلٹتے ہوئے بہت سی اہم باتوں کو اجاگر کریں گے اور مسٹر شعور اپنی زندگی کے اہم ترین واقعات کو ہمارے ساتھ شیئر کریں گے. یقیناً جس طرح آپ نے ہمارے پچھلے پروگرام کو سراہا، آپ کو اس پروگرام میں بھی بہت سی اچھی مفید اور معلوماتی انفارمیشن ہے وہ آپ کو ضرور ملے گی. تو آئیے ملتے ہیں مسٹر شعور سے. مسٹر شعور، ہاؤ آر یو؟ فائن، تھینک یو اصغر صاحب. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا اور انشاءاللہ آج ہم پاکستان کے کچھ تاریخی لمحات کے بارے میں تاریخی باتیں کریں گے انشاءاللہ. جی. تھینک یو مسٹر شعور. جیسا کہ ہم نے پچھلی ایپیسوڈ میں اپنے ناظرین کے لیے میں بتاتا چلوں کہ ہم نے کور کیا تھا کہ مسٹر شعور نے اپنی زندگی کا آغاز کیسے کیا، آپ کیسے تعلیم حاصل کی، آپ نے CSS کا امتحان پاس کیا، آپ کی پہلی پوسٹنگ کہاں پہ ہوئی، آپ کو اپنی ابتدائی پوسٹنگ میں کن کن مراحل سے گزرنا پڑا، اور وہ بہت سی باتیں تھیں. اگر آپ اس کو ریکال کرنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری پچھلی ایپیسوڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو لیٹس اسٹارٹ ود دا نیو ایپیسوڈ. تو ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو کور دا ٹائم پیریڈ فرام 1948 ٹو 1958 ٹو اسٹارٹ ود. تو میرا پہلا سوال جو مسٹر شعور سے ہے کہ آپ سر یہ بتائیے کہ آپ نے جب اپنی سروس کے دوران 1948 سے لے کے 58 تک جو ایک پوری دہائی آپ نے بسر کی، آپ نے کس کس جگہ پہ آپ کی پوسٹنگ رہی اور آپ نے کن کن اہم عہدوں پہ کام کیا؟ جی مسٹر شعور. شکریہ اصغر صاحب. لورا لائی سے میرے سفر کا آغاز ہوا. جی. لورا لائی سے پھر میں پشاور گیا اور یہ جو آپ نے 10 سال پوچھے ہیں، یہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کے ابتدائی 10 سال بہت اہم ترین سال ہیں. ان 10 سالوں میں پاکستان اپنے بلڈنگ فیز سے گزر رہا تھا. 47 میں پاکستان آزاد ہوا اور ہم بات کر رہے ہیں 48 سے لے کے 58 تک. ان 10 سالوں میں پاکستان کی اترتی چڑھتی سیاست، ہمارے پاس آئین نام کی کوئی چیز نہیں تھی. ہم گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے تحت حکومت چلا رہے تھے. رائٹ. اور 47 سے لے کے 48 تک تادم، جب تک قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ریلت فرما گئے، گورنر جنرل رہے. آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں. آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے. آپ کا مذہب کیا ہے، ذات کیا ہے، قوم کیا ہے، اس کا حکومت کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں. ان کے بعد پھر لیاقت علی خان نے پاکستان کی باغ دوڑ سنبھال لی. رائٹ. اس عرصے میں پشاور، کراچی، کوئٹہ رہا کچھ عرصے کے لیے، لاہور بھی رہا. اور آزاد کشمیر چونکہ ایک علیحدہ پاکستان کا حصہ تھا، لیکن وہاں پہ ایک ریاستی گورنمنٹ تھی تو وہاں بھی میری پوسٹنگ رہی. وہاں پہ ان کا آپ کو پتہ نہیں، علیحدہ سے الیکشن ہوتے ہیں. رائٹ. صدر اور وزیر اعظم ان کا ہوتا الگ سے ہے. ہوگا. تو وہاں بھی میں نے پریزیڈنٹ سیکریٹریٹ اور PM سیکریٹریٹ دونوں جگہ پہ کام کیا. اور یہ 10 سال جو تھے میرے، یہ بڑے اچھے اور بڑے قیمتی، اور مجھے بڑی شخصیات کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. اور بڑی بڑی نامور شخصیات
بہت جن میں بیوروکریسی میں جن کے نام آتے ہیں، جیسے قدرت اللہ شاہب کا نام آپ نے سنا ہوگا، ماشاءاللہ، یس، وہ میرے سینئر تھے۔ ایکسلنٹ۔ ہاں جی، اور اس کے بعد میں انہی ادوار میں ایوب خان سے بھی ملا، مجھے قائد اعظم سے ملنے کا بھی اتفاق ہوا، میں لیاقت علی خان صاحب سے بھی ملا۔ آپ نے بات ایسی چھیڑی ہے کہ قائد اعظم صاحب کے بارے میں، جی جب ہمارے محترم قائد کا نام آتا تو ہم ویسے بھی ایموشنل ہو جاتے ہیں، تو جب آپ نے یہ بات کی ہے کہ آپ قائد اعظم محمد علی جناح سے آپ کی ملاقات ہوئی، تو ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ ملاقات کیسی تھی، ان کی جو کرشماتی شخصیت تھی، اس کا جو حصار تھا آپ کے ارد گرد، جو آپ نے ان سے اپنا، میں اگر لفظ غلط نہیں ہوگا، فیض کی بات کروں کہ آپ نے ان سے جو فیض حاصل کیا، یا ان کی شخصیت سے، جو متاثر کن شخصیت سے آپ نے کیا چیزیں حاصل کی جو کہ آپ کو اپنی روزمرہ کے معاملات، جو آپ کی سرکاری فرائض تھے، ان کو سر انجام دینے میں معاون ثابت ہوئیں؟ جی مسٹر شعور۔ اب میں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہوں جنہوں نے قائد اعظم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ایکسلنٹ۔ تو یہ بات ہے کراچی کی، اور میری بھی کراچی پوسٹنگ تھی، اور مجھے کسی کام سے گورنر جنرل ہاؤس جانا تھا، اور میرے ہاتھ میں ایک فائل تھی، اور میں فائل لے کے، اور میری ملاقات جو تھی وہ گورنر جنرل کے ساتھ تھی، اور قائد اعظم کی جو کرزماتی پرسنالٹی تھی، اور ان کا ایک روب اور دبدبہ تھا، اچھا۔ اور میرے اندر ایک ایکسائٹمنٹ بھی تھی کہ میں کسی شخصیت سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو میں وہاں پہ پہنچا، مجھے چند سیکنڈ صرف انتظار کرنا پڑا، ایکسلنٹ۔ میں اپنے ٹائم پہ پہنچ گیا تھا، کیونکہ قائد اعظم جو تھے وہ ٹائم کے، پابندی وقت کے بہت زیادہ قائل تھے۔ تو میں جیسے ہی پہنچا، ابھی میں کرسی پہ بیٹھے ہی ہوں، تو مجھے بلا لیا گیا۔ میں جیسے ہی ان کے آفس میں داخل ہوا تو میں بس دیکھتے ہی رہ گیا۔ ایک ایسی پرسنالٹی، لمبا قد، خوبصورت آدمی، زبردست قسم کی شیروانی پہنی ہوئی، ان کے ساتھ لیاقت علی خان صاحب بھی بیٹھے تھے، اور محترمہ فاطمہ اینا بھی بیٹھی تھیں، اور قائد اعظم جو تھے وہ اپنے روزمرہ جو حکومتی معاملات ہیں وہ سر انجام دے رہے تھے۔ تو میں نے ان کو سلام کیا، تو انہوں نے کہا مسٹر شعور ہاؤ آر یو؟ میں نے کہا فائن سر، تھینک یو۔ میں نے کہا پلیز سٹ ڈاؤن۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کس لیے تشریف لائے ہیں؟ میں نے وہ فائل آگے رکھی، اس فائل کو انہوں نے غور سے دیکھا، غور سے دیکھنے کے بعد انہوں نے کچھ 2-3 سوالات مجھ سے کیے، اور فائل کو ایک طرف رکھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں اس فائل کا بغور مطالعہ کروں گا، پھر یہ فائل جو ہے وہ سرکاری ذریعے سے اب تک آ جائے گی۔ تو یہ میری مختصر ترین ملاقات تھی۔ اس کے بعد ایک آدھ دفعہ اور بھی ان کے ساتھ مصافحہ ہوا، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں خوش نصیب لوگوں میں شامل ہوں۔ میں نے بڑی زبردست بات کی کہ قائد اعظم نے آپ سے فائل ریسیو کی، انہوں نے بغور مطالعہ کرنا ہے، اس کو سٹڈی کرنا ہے۔ تو کیا اس وقت آپ کے کسی کونے خدرے میں، آپ کے ذہن میں کیا ایسی کوئی بات تھی کہ فائلوں کو پہیے بھی لگانے پڑیں گے؟ یا یہ پہیے کیا ہوتے ہیں جو فائلوں کو پہیے لگائے جاتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ اس وقت ایسا کوئی رواج نہیں تھا۔ یہ رواج جو ہے یہ بعد میں، پہیوں والا جو رواج جس کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ بہت بعد میں آیا۔ اس وقت ایسا سوچنا بھی محال تھا۔ اس وقت آپ یہ جو اس قسم کی خرافات اور خرابیاں ہوتی ہیں یہ نہیں تھی۔ قائد اعظم بہت ایماندار آدمی تھے، اسٹیٹس مین تھے، نہایت ایماندار، دیانتدار، لیاقت اور ویژنری اور مشنری ذیل اور جذبے کے ساتھ کام کرنے والے آدمی تھے، اور میرے سمیت کروڑوں لوگ ان کے مداح ہیں، اور آج بھی مداح ہیں۔ ان جیسا جو لیڈر ہے وہ بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ میں نہ آیا ہے، نہ آئے گا۔ وہ ایک ہی تھے۔ انہوں نے عزم مسلسل کے ساتھ اس قوم کو لیڈ کیا، اور ایک ایسی عظیم مملکت کی بنیاد رکھی جو انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کے ایک سپر پاور بھی بنے گی۔ لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں خوش نصیب لوگوں میں شامل ہوں۔ میں نے بڑی زبردست بات کی کہ قائد اعظم نے آپ سے فائل ریسیو کی، انہوں نے بغور مطالعہ کرنا ہے، اس کو سٹڈی کرنا ہے۔ تو کیا اس وقت آپ کے کسی کونے خدرے میں، آپ کے ذہن میں کیا ایسی کوئی بات تھی کہ فائلوں کو پہیے بھی لگانے پڑیں گے؟ یا یہ پہیے کیا ہوتے ہیں جو فائلوں کو پہیے لگائے جاتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ اس وقت ایسا کوئی رواج نہیں تھا۔
یہ رواج جو ہے یہ بعد میں پہیوں والا جو رواج جس کی آپ بات کر رہے ہیں یہ بہت بعد میں آیا. اس وقت ایسا سوچنا بھی محال تھا. اس وقت آپ یہ جو اس قسم کی خرافات اور خرابیاں ہوتی ہیں یہ نہیں تھی. قائد اعظم بہت ایماندار آدمی تھے, اسٹیٹس مین تھے, نہایت ایماندار, دیانتدار, لیاقت اور ویژنری اور مشنری ذیل اور جذبے کے ساتھ کام کرنے والے آدمی تھے. اور میرے سمیت کروڑوں لوگ ان کے مداح ہیں اور آج بھی مداح ہیں. ان جیسا جو لیڈر ہے وہ بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ میں نہ آیا ہے نہ آئے گا. وہ ایک ہی تھے. انہوں نے عزم مسلسل کے ساتھ اس قوم کو لیڈ کیا اور ایک ایسی عظیم مملکت کی بنیاد رکھی جو انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کے ایک سپر پاور بھی بنے گی. تو آپ نے سر جو قائد اعظم کی شخصیت سے آپ نے کیا 2-3 اہم چیزیں جو آپ نے ان سے سیکھیں جو آپ کی زندگی میں بعد کے زمانے میں آپ کا اثر رہا اور جو شاید آپ نے ایجوکیٹ بھی کیا لوگوں کو کہ قائد اعظم کی شخصیت کا خاصہ کیا 3 چیزیں تھیں, اہم کیا چیزیں تھیں 3 جو کہ اگر آج کے بیوروکریٹس کو اپنا لیں یا عام شہری ہمارے پاکستانی جو ہیں جو کہ قائد اعظم کا بہت احترام اور بہت تعظیم کرتے ہیں لیکن ان کے فرمان کی اور ان کے عمل کی جو تعلیمات ہیں ان کے اوپر کیسے عمل کر سکتے ہیں. تو مسٹر شاور ول ٹیل us like what are the 3 major points which he learned from Qaid Azam which we all should learn from Mr. Shaur. Yes please. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستانی قوم کو جو تلقین کی وہ تھی یونٹی, فیتھ, ڈسپلن. Right. اور یہ وہ بار بار اس کی تلقین کرتے رہے قوم کو تاکہ ہم ایک قوم کی طرح رہیں, آپس میں جڑ کے رہیں, ہمارے درمیان کسی طرح کے اختلافات نہیں ہونے چاہیے. ایک ابھرتی ہوئی ترقی یافتہ قوم بننے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں یونٹی بھی ہو, فیتھ بھی ہو اور ڈسپلن کے ساتھ لوگ رہیں. دوسرے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہر تقریر میں جو پبلک سرونٹس تھے اور جو ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو بھی یہ تلقین کرتے تھے کہ سب لوگ آئین کے تحت کام کریں. Right. اور سول سپریمیسی ہوگی اور باقی تمام جتنی بھی فنکشنریز ہیں اس کے انڈر ہوگی. تو اس چیز کی انہوں نے بار بار تلقین کی لیکن بعد میں جو کچھ ہوا وہ ساری قوم دیکھ رہی ہے اس کو. جی تھینک یو مسٹر شاور. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا عید اسپیشل شو مسٹر شاور کے ساتھ. تو بات ہم کر رہے تھے قائد اعظم کی. تو نو ڈاؤٹ قائد اعظم کی کرشماتی پرسنالٹی انہوں نے بہت کنٹریبیوٹ کیا اور آپ کی وجہ سے پاکستان بنا. لیکن ایک انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ قائد اعظم کے وصال کے بعد ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوا. وہ ایک بہت بڑا خلا تھا جو شاید کبھی پر نہیں ہو سکے گا. اور اس کے بعد کیا ہوا پاکستان کی گورنمنٹ میں اور یہ حالات کی ہم بات کریں گے کہ جب آئین آپ کا آئین پاکستان نہیں ہے, آپ انگریز کے قانون کے تحت ملک کو چلا رہے ہیں, تو پہلا قانون کب بنا اور اس کے بننے میں کیا کیا مشکلات تھیں؟ آج شاید آپ اس چیز کے بھی چشم دید گواہ ہیں, تو آپ اس چیز پہ کچھ روشنی ڈالیں گے؟ پہلی تو چیز یہ ہے کہ جب بر صغیر پاک و ہند جو ہے وہ تقسیم ہو گیا 2 ریاستوں میں, پاکستان اور ہندوستان. رائٹ. اسی طرح جو اثاثہ جات ہیں ان کی بھی تقسیم ہوئی اور اسی طرح جو ہمارے آرمی تھی اور آرمی کے حصے کا سامان تھا جو پاکستان کو ملا وہ ہمیں ملنا تھا. اور پھر وہ تمام مہاجرین جو انڈیا سے ہجرت کر کے پاکستان آ رہے تھے وہ زندہ حالت میں نہیں آ رہے تھے, ان کی حالت بہت خراب تھی. مطلب بہت کچھ تو خون ہوا, لوگوں نے بڑی قربانیاں دی, جو ادھر جو لوگ پاکستان آ رہے تھے لیکن ان کو وہاں پہ جو ہندو تھے اور سکھ تھے اس وقت وہ راستے میں ان کے اوپر حملے کرتے تھے اور ان کو شہید کر دیتے تھے. تو اس مملکت تک پہنچنے کے لیے مسلمانوں نے بے حد قربانیاں دی ہیں, انہیں خون میں نہلا دیا گیا. نو ڈاؤٹ. اور جو وہاں سے ٹرینیں آتی تھیں بعد ٹرینیں ان کی حالت یہ ہوتی تھی کہ ان میں شاید ہی کوئی زندہ مسافر ہو. بہرحال لوگ پہنچتے گئے, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وسیلے بنائے, سبب بنائے. وہ جس وقت بارڈر کراس کرتے تھے اور یہاں آتے تھے تو اللہ اکبر کے نعرے لگاتے تھے, پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے تھے, سجدہ ریز ہو جاتے تھے کہ ہم پاکستان پہنچ گئے ہیں.
تو وہ والٹن میں ان کو ٹھہرایا گیا، اسی طرح اور مقامات پہ بھی ٹھہرایا گیا۔ پھر اتنے لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ آئے تھے، ان کا سب سے جو بڑا مسئلہ تھا وہ ان کی دوبارہ سے آباد کاری کا تھا۔ صحیح۔ ان میں بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، سب لوگ تھے، بیمار بھی تھے۔ ان سب کی ٹیک کیئر کرنا، انہیں بسانا، نئی بستیاں بنانا، یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا، بہت بڑا کام تھا۔ تو اس کام میں پہلی تو چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹرینڈ سٹاف نہیں تھا، بیوروکریسی بھی تھوڑی تھی، آفیسز ہمارے پاس نہیں تھے، ہمارے پاس کوئی ایسے وسائل نہیں تھے۔ بہرحال ہم کرتے گئے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے جتنی زندگی دی، وہ 1 سال کے بعد چلے گئے۔ اس کے بعد قیادت لیاقت علی خان صاحب کے پاس آ گئی۔ ان کی اور ان کی ٹیم نے بھی بڑی محنت کی۔ 1951 میں لیاقت علی خان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اس عرصے میں جو پاکستان کے لیے آئین بننا تھا وہ بنتا رہا، اور اس کی تکمیل جاری و ساری رہی۔ پھر اس کے بعد گورنر جنرل غلام مصطفیٰ، وہ جو غلام محمد ان کے پاس قیادت آ گئی، اور ہمارے جو وزیر اعظم تھے اس وقت وہ بار بار کسی نہ کسی وجہ سے چینج بھی ہو جاتے تھے۔ بہرحال پاکستان نے اپنا پہلا آئین تیار کیا، اور 1956 میں پاکستان کا پہلا آئین جو تھا وہ نافذ کر دیا گیا۔ گڈ۔ تو اس کے بعد پھر یہ جو ہمارا 56 والا آئین تھا یہ 59 تک چلا، تا وقت کہ ایوب خان نے اس ملک میں مارشل لا لگا دیا۔ جی ہاں، آئین بن گیا لیکن آئین معطل کر دیا گیا۔ یہ شاید ایک اور افسوسناک واقعہ تھا پاکستان کی تاریخ میں۔ تو ناظرین، ہم پوچھتے ہیں کہ وہ اگلا دور، ابھی ہم نے بات کی ہے پہلے ڈیکیڈ کی، 1948 سے لے کے 1958 تک۔ اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں اگلے 5 سالوں میں، جب 1959 سے لے کے 1964 تک، کہ کیا اہم واقعات تھے۔ وہ مارشل لا کا دور تھا، عام عوام کیا سوچ رہے تھے، کیا محسوس کر رہے تھے، پاکستان کی ترقی اور تنزلی میں کیا کیا کارہائے نمایاں انجام دیے جا رہے تھے۔ مسٹر شعور، آپ اپنے شعور کی نگاہ سے دیکھیں اور ہمیں بتائیں کہ وہ 5 سال کیسے تھے۔ وہ 5 سال جو تھے وہ ایک لحاظ سے اچھے نہیں تھے، اور ایک لحاظ سے اچھے تھے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جو جن حالات سے وہ اچھے نہیں تھے وہ مارشل لا کا لگنا تھا۔ رائٹ۔ اس مارشل لا کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی۔ اس کے اثرات آج بھی ہم محسوس کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہم تنزلی کی طرف گئے۔ ہمارے جو سارے ادارے ہیں، جتنے بھی ادارے ہیں، وہ تنزلی کی طرف جانا شروع ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں آج انصاف نہیں ہے۔ ہمارے سول ادارے کمزور ہو گئے، اور ایک ادارہ جو تھا وہ مستحکم اور اسٹرینتھن ہو گیا۔ ہمیں اس پر فخر ہے، اس ادارے پر، لیکن سول اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے، اور اسی طرح مضبوط ہونا چاہیے، اور انہیں اسی طرح کام کرنا چاہیے عزم علی شان کی طرح، کہ وہ آئین کے مطابق اپنی خدمات انجام دے سکیں۔ انہیں ویک نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن بار بار مارشل لا لگنے پاکستان میں سارے ادارے جو ہے وہ خرابی کی طرف گئے۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ انصاف کے لیے ضروری ہے کہ بار اور بینچ، یہ میری بات بڑے غور سے سنیے گا، بار اور بینچ یہ مضبوط ہونے چاہیے۔ صحیح۔ ہمارے بار ہے وہ مضبوط ہے، وہ قائم ہے۔ صحیح۔ آپ دیکھیں اس کے ہر سال الیکشن ہوتے ہیں، بار کے لوگ جو ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں صحیح انجام دیتے آ رہے ہیں 72 سال میں۔ صحیح۔ جو بینچ ہے، یہ آپ سوچئے گا، اور میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں کہ وہ بار اور بینچ کا مطالعہ کریں، کہ بار اپنی جگہ پہ موجود ہے، مضبوط ہے، بینچ جو ہے وہ بار بار ٹوٹ جاتا ہے۔ ہر 10 سال بعد بینچ کیوں ٹوٹتا ہے، یہ بینچ والے صاحبان بہتر بتائیں گے۔ تو دوسری چیز، جب مارشل لا لگ گیا، اس مارشل لا کو ہماری عدالتوں نے جائز قرار دیا نظریہ ضرورت کے تحت۔ رائٹ۔ پھر اس کے بعد پی سی او نافذ ہو جاتا ہے، پھر اس کے تحت ججز نئے حلف اٹھاتے ہیں کہ وہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر جو ہوتا ہے اس کی تابع داری کا وہ حلف ہوتا ہے، وہ آئین کے تحت، یعنی آئین کی پاسداری کا نہیں، ملٹری ڈکٹیٹر کی حلف برداری اس کے تحت ہوتی ہے۔ تو بہرحال پھر اس کے بعد مارشل لا، اور پھر ایک نئے آئین کی تیاری شروع ہو گئی۔
1962 में एक नया आइन दिया गया। ये जो आइन था बेसिकली, ये आइन अयूब खान की शख्सियत को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया था। और हर आने वाला जो बंदा जिसको अल्लाह ताला इक़्तिदार दे देता है, वो समझता है कि वो बस ताहयात और पता नहीं उसने कितने साल जिंदा रहना है, उसको किसी को पल भर की खबर नहीं होती। सही। तो वो अपने आप को, अपनी शख्सियत को मद्देनज़र रखते हुए आइन बनाता है। उसने आइन इस तरह का बनाया कि वो हर 4 साल के बाद या 5 साल के बाद सदर बनता रहेगा और 100 साल 200 साल हुकूमत करेगा। लेकिन बहरहाल 1962 में आइन नाफज हुआ। सही। 1962 में पहला सदारती मार्का हुआ। ये जो मुकाबला था अयूब खान का और फातिमा जिन्ना का, ये मेरे समेत उस वक्त के नौजवानों में और आज के नौजवानों में इसके बारे में बेशुमार सवाल आते हैं जो आज तक मौजूद है, और तारीख इस चीज़ का फैसला करेगी कि ये मुकाबला सही था या दुरुस्त था। तरक्की हुई पाकिस्तान में, पाकिस्तान ने तरक्की की, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसकी हमें भारी कीमत अदा करनी पड़ी। लेकिन सर आप ये भी तो देखें ना कि अयूब खान के दौर में जिस तरह महंगाई पे कंट्रोल किया गया, अयूब खान की तस्वीरें ट्रकों के पीछे बनाई गईं, अवाम ने बेपनाह पजीराई दी, तो क्या ये इस चीज़ का शाखसाना नहीं है कि उन्होंने मुल्क की तरक्की के लिए काम किया? उन्होंने 1965 की जंग में पाकिस्तान का भरपूर जैसे दिफा किया, उन्होंने पाकिस्तान की आबरू और इज़्ज़त पे किसी किस्म की आँच नहीं आने दी। एक तरफ तो हम ये देखते हैं, दूसरी तरफ ठीक है मोहतरमा हमारे लिए बहुत मोहतरम है और वो उनको मादरे मिल्लत का जैसे ख़िताब दिया गया। इस सारे सिनेरियो के बाद हम देखना चाहते हैं कि आइन कैसे चलता रहा और उसके बाद जो ब्यूरोक्रेसी थी पाकिस्तान में वो किस नहिज पे थी और वो किस तरह अपने फ़राइज़ अंजाम देते थे गवर्नमेंट के बनाने में और टूटने में। और जब गवर्नमेंट आती है तो ब्यूरोक्रेसी क्या करती है, जब कोई गवर्नमेंट चली जाती है तो फिर ब्यूरोक्रेसी के ऊपर क्या असरात मुरतब होते हैं अगली गवर्नमेंट के आने तक। बेसिकली ब्यूरोक्रेसी का जो काम है वो हर आने वाली हुकूमत के साथ उन्होंने आईनी जो उनका रोल होता है वो अदा करना होता है। राइट। पहली चीज़, वो शख्सियात के साथ जुड़े हुए नहीं होते। एक्सीलेंट। ठीक है। और एस्टेब्लिशमेंट जिसको हम कहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, राइट, सिविल एस्टेब्लिशमेंट, राइट, अदलिया की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो, और कुछ चंद एक सियासतदान, ये मिलके एक एस्टेब्लिशमेंट बनती है। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान में 72 साल में 6 दफ़ा मार्शल लॉ लगा है। असगर साहब 6 दफ़ा, ये दुनिया की वाहिद रियासत है जहाँ पे 6 दफ़ा मार्शल लॉ लग चुका है, जहाँ पे 6 दफ़ा बेंच टूटा है। बेंच ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बड़ी गैर मामूली बात है। आज के नौजवानों को ये सोचना चाहिए कि अगर बेंच इसी तरह टूटता रहा तो फिर बड़े मसाइल पैदा होते हैं। और हम जैसे मुनीर नियाज़ी का एक शेर है, वो आपने दुरुस्त करना अभी, कि जब मैं दरिया के उस पार उतरा तो मुझे एक और दरिया का सामना था। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, आपने सही याद कराया। मुझे एक और दरिया का सामना था मुनीर, एक दरिया के पार उतरा तो मैंने ये देखा। यस। तो सर ये बिल्कुल, और मुझे मुनीर नियाज़ी का आपने याद करवा दिया। मुनीर नियाज़ी का एक पंजाबी शेर मुझे भी याद आ गया, कुछ उंज भी रावां औखियां सन, कुछ उंज भी रावां औखियां सन, कुछ गलचे गम दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। तो ये 48 से 58 तक का जो दौर है जी, अयूब खान साहब जो थे उनके साथ मेरी बड़ी दोस्ती भी थी। अच्छा। हाँ जी, हम इकट्ठे बाद का मतलब चाय भी पीते थे, टेनिस भी खेलते थे। अयूब खान बड़े मतलब करिश्माती शख्सियत थी उनकी, बड़े खूबसूरत थे, लंबा कैद, वर्दी उनके ऊपर बड़ी जचती थी, बड़ी बारोब शख्सियत थी, बड़ी अच्छी करते थे, बड़ी रोब दबदबे वाली पर्सनैलिटी थी। उन्हें कैरियर प्रोग्रेशन का भी बड़ा शौक था। तो मुझे याद है मैं कराची से लाहौर आया तो मेरी उनसे ये सर्दियाँ थी, बड़ी सख्त सर्दी थी, रात का टाइम था, 7 साढ़े 7 बजे, खूब का आलम था। अच्छा। तो कैंट में जो मार रोड है सही, उस पे मैं चहलकदमी के लिए निकल गया। मूंगफली खाने निकले आप? मैं मूंगफली खाने या समझे निकल गया। अच्छा ही। तो मैंने भी ओवर कोट पहना हुआ है, तो दूसरी तरफ से मुझे एक लालटेन नजर आई, लालटेन की रोशनी। तो मैंने देखा कि एक बंदा लालटेन लेके आ रहा है, उसके पीछे पीछे एक शख्सियत है,
وہ آ رہی ہے لمبا کا جناب، میں نے دیکھا تو وہ ایوب خان تھے. انہوں نے مجھے کہا ہلو مسٹر شعور ہاؤ آر یو، آپ کدھر؟ میں نے کہا میں بس ایک کام آیا ہوں کراچی سے، صحیح. تو بائی ٹرین آیا ہوں، مجھے کوئی 2-3 دن لگیں گے پھر میں واپس جاؤں گا. تو میرا ان کا بڑا مذاق تھا اچھا. جنرل ایوب کا. وہ پھر مجھے لے گئے اپنے ساتھ میس میں، انہوں نے بٹھایا، انہوں نے مجھے وہ روایتی کسٹرڈ کھلایا. کسٹرڈ وہ جس میں کیک بھی دبوتے ہیں، اچھا. وہ والا کسٹرڈ. پھر اس کے ساتھ چائے آ گئی. تو میں نے کہا ایوب خان صاحب یہ کیا کمبینیشن ہے؟ تو وہ بڑا مسکرائے، کہنے لگے بس یہ ہماری مہمان نوازی ہے. تو پھر میں نے کہا کہ آپ اتنے مجھے غمگین کیوں نظر آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میری ٹرانسفر کر دی گئی ہے ڈھاکہ. اچھا. تو میں نے کہا کس نے کی ہے؟ کہنے لگا جی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے. اچھا. تو میں نے کہا کہ اچھا انہوں نے کی آپ کی ٹرانسفر، تو آپ کو تو فخر ہونا چاہیے اپنے آپ پہ کہ آپ کی بانی پاکستان نے ٹرانسفر کی ہے. تو وہ چپ کر گئے. تو میں نے کہا مجھے بتاؤ وجہ کیا ہوئی ہے، کس وجہ سے کی ہے کوئی تم نے؟ کہنے لگے یار میں بس کام کی طرف میرا دھیان کم ہوتا تھا، میں انسپیکٹر جمشید کے رسالے زیادہ پڑھتا تھا. یہ تو آپ اس وجہ سے میری ٹرانسفر کر دی انہوں نے. صحیح 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 صحیح. Mr. Shaur, we were talking about the time period starting from 1948 till 1958 اور دوسرا جو دور شروع ہوتا ہے وہ 1959 سے لے کے 1964 تک آتا ہے. ہاں جی ہاں جی. پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت اہم واقعہ آج ہم آپ سے سننا چاہیں گے کہ 1965 میں 6 سپٹمبر 1965 کو جب انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا تو پاکستان کی فوج کیا کر رہی تھی اور پاکستان کی بیوروکریسی کہاں تھی؟ حالات تو پہلے سے ہی خراب ہونا شروع ہو گئے تھے، کیونکہ انڈیا نے ہمیں پہلے دن سے ہی تسلیم نہیں کیا تھا. ان کا خیال تھا کہ پاکستان یہ دوبارہ سے ہمارے پاس آ جائے گا. اچھا. لیکن چونکہ یہ ایک مملکت خدا داد ہے، یہ ایک ایسی مملکت ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی و منشا سے وجود میں آئی ہے، اور یہ ایسی مملکت ہے جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی مطلب دست شفقت بھی ہے کرم ہے اس کے اوپر. تو اس کے لیے میں آج کے نوجوانوں سے کہوں گا کہ وہ 2 کتابیں پڑھیں. آج مفتی جو ہے ان کا نام آپ نے سنا ہے؟ جی بالکل. جی ان کی ایک کتاب ہے علی پور کا ایلی، علی پور کا ایلی. یس. وہ پڑھیں آج کے نوجوان. جی. اور اسی کا دوسرا حصہ ہے ایلی اور الکھ نگری. میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، ایلی اور الکھ نگری. الکھ نگری جو ہے اس میں قیام پاکستان کا کہ جو مقاصد ہیں وہ بیان کر دیے. ایکسیلنٹ. اسی طرح جو قدرت اللہ شاہب تھے جو میرے سینئر تھے، وہ ولی اللہ تھے، ماشاء اللہ. انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی تھی شہاب نامہ. وہ بھی آج کے نوجوان پڑھے. وہ سوشل میڈیا کو دیکھنے کی بجائے یہ پڑھیں، یہ تاریخ ساز شخصیات ہیں. ان کو پتہ چلے کہ 72 سال میں ہم اس مقام تک کیوں نہیں پہنچ سکے جہاں تک ہمیں پہنچ، کیونکہ جب تک نوجوان بیدار نہیں ہوں گے، ان میں شعور نہیں آئے گا، تب تک ہم ایک اچھی قوم نہیں بن سکتے. تو بہرحال پاکستان قائم و دائم رہنے کے لیے بنا ہے. یہ قائم و دائم رہے گا انشاءاللہ. ہم ایک ابھرتی ہوئی قوم بنیں گے، ہم سپر پاور بھی بنیں گے، کیونکہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی خصوصی ہمارے اوپر رحمتیں ہیں، برکتیں اس ملک پہ بھی. تو ہم تیار تھے پوری طرح جنگ کے لیے. بیوروکریسی بھی تیار تھی، فوج بھی ہماری تیار تھی جنگ کے لیے. بیوروکریسی بھی تیار تھی، فوج بھی ہماری تیار تھی. اور جنرل ایوب خان جو تھے وہ بڑے بہادر آدمی تھے، بڑے دلیر جنرل تھے. تو بس جب انہوں نے یہاں پہ حملہ کیا لاہور کی طرف سے، تو اس کے بعد انہوں نے ریڈیو پاکستان سے خطاب کیا تھا کہ ہمارے اوپر رات کے اندھیرے میں دشمن نے حملہ کر دیا. ان کا جو خطاب تھا یہ اتنا ولولہ انگیز اور اتنا مطلب جوشیلا تھا کہ میرا بھی دل کرتا تھا کہ میں بھی جا کے بارڈر پہ لڑوں. صحیح. اور اس کے بعد جو تھی وہ صرف فوج نہیں لڑی، پوری پاکستانی قوم لڑی، اور جذبہ دیکھنے والا تھا. اور ہم نے 17 دنوں میں جو ہے وہ انڈیا کے دانت کھٹے کر دیے. ایکسیلنٹ. اور انڈیا جو تھا وہ اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو گیا. پھر بہرحال وہ صلح ہو گئی، اور صلح کے بعد پھر
ان کے ساتھ ہمارے کچھ مذاکرات ہوئے اور پھر ایک نئی تاریخ جو تھی وہ رقم ہونا شروع ہوئی. صحیح. تو جنگ جب ختم ہو چکی تھی اور ملک میں امن ہو چکا تھا، اور اس وقت پھر آپ کیسی نظر سے دیکھتے ہیں کہ اگلے آنے والے جو سال تھے، جیسے ہم نے اپنے ناظرین کو شروع میں بتایا کہ 1971 تک آج ہم کور کریں گے، تو اپ ٹو 1971 یہ جو 1965 کے بعد سے لے کے اگلے 5 سے 6 سال جو تھے، کیا ملک پھر ہمارا مارشل لاء کی لپیٹ میں آ گیا؟ اس وقت بیوروکریسی کیا کر رہی تھی، ہمارے صنعت کار کیا کر رہے تھے، ہمارے بزنس مین کیا کر رہے تھے، اور اس وقت کا پاکستان کیسا پاکستان تھا؟ اس وقت کا پاکستان بہت اچھا پاکستان تھا، لیکن 1964 کے جو الیکشن ہوئے، جی میرا خیال ہے کہ اس میں غلطی ہوئی، اور ایوب خان کی طرف سے یہ غلطی تھی، یہ مان لینا چاہیے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. محترمہ فاطمہ جناح کے مقابلے میں انہیں الیکشن نہیں لڑنا چاہیے تھا. پوسٹ الیکشن حالات تبدیل ہونا شروع ہو گئے، یعنی ایسٹ پاکستان جو ہم سے علیحدہ ہوا، وہ لوگ ہم سے ناراض ہو گئے تھے. ہم نے ان کے جذبات کا، احساسات کا خیال نہیں رکھا، کیونکہ پاکستان بنانے میں ان کی بھی اتنا ہی رول تھا جتنا ہمارے ویسٹ پاکستان کے لوگوں کا رول تھا. ہم نے ان کو بلا دیا، ہم نے انہیں تنہا چھوڑ دیا، اکیلا چھوڑ دیا. اس کے بعد ہمارے اس وقت کے جو وزیر خارجہ تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب، ان کے کچھ اختلافات ہونا شروع ہو گئے تھے. ہماری جو صنعت کار سب لوگ جو تھے، وہ پاکستان کی ترقی و ترویج میں اپنا کردار ادا کر رہے تھے. لیکن یہاں پہ میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاؤں شور. کہ جب 1959 کا مارشل لاء لگا تو انہوں نے 2 قانون انٹروڈیوس کروائے تھے ایوب خان نے. اس کے تحت جتنے بھی لائق، فائق اور کمپیٹنٹ سیاستدان تھے، انہیں سیاست سے بے دخل کر دیا گیا. پھر اس کے بعد پک اینڈ چوز کا معاملہ شروع ہوا، یعنی کس کو سیاست میں لانا ہے، کتنی دیر کے لیے لانا ہے، اور کب اس کو سیاست سے آؤٹ کر دینا. یہ پھر 1951 کے ثمرات ہیں. اس کے بعد پھر ایک نئے سیاستدانوں کی کھیپ متعارف کرائی گئی، ادھر بھی اور ادھر بھی. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ 10 لوگ متعارف کراتے ہیں تو ان میں سے ایک لیڈر بھی نکل آتا ہے. وہ 2-4 سال تو آپ کے ساتھ رہتا ہے، پھر وہ آپ کو پہچان لیتا پھر ہے، مجیب الرحمان بن جاتا. پھر وہ آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. جی صحیح. تو مجیب الرحمان کی سٹوری بھی کچھ اور ہے. تو بہرحال وقت نے ایوب خان کو سیاسی طور پہ بوڑھا کر دیا. تو پھر مجیب الرحمان جو ہے اس کی پیدائش ہوئی بنگلہ دیش میں، یہاں پہ پیدائش ہوئی بھٹو صاحب کی. پھر اس کے بعد ایک اور واقعہ، تاریخی واقعہ آپ کو سناتا ہوں. قدرت اللہ شاہ میرے سینئر تھے، جی ان سے میں کبھی کبھی فیض لینے جاتا تھا. تو انہوں نے ایوب خان کے آخری دنوں کا ایک واقعہ مجھے سنایا. وہ یہ واقعہ ان کی کتاب میں بھی درج ہے. اچھا. تو میں نے ان سے پوچھا حالات کے بارے میں، تو وہ مجھے بتانے لگے یہ جو آج کے نوجوان ہیں وہ یہ واقعہ غور سے سنیں. تو میں نے پوچھا کہ کیا حالات چل رہے ہیں سیاسی، ایوب خان صاحب کی گورنمنٹ کے حالات کیسے ہیں. کہنے لگے کہ کل میں GHQ گیا تھا، مجھے ایوب خان صاحب نے بھیجا تھا کہ جا کے یحییٰ صاحب سے ملو، اور جو فوج کے جو نئے پے اینڈ الاؤنسز ہے وہ لے کے آؤ ڈرافٹ، تاکہ میں اپروو کروں. تو میں جب وہاں پہ گیا تو یحییٰ خان صاحب جو تھے وہ ٹیبل کے اوپر انہوں نے ٹانگیں رکھی ہوئی تھی، اور جو سٹک ہوتی ہے وہ زور زور سے ٹیبل پہ مار رہے تھے. تو میں گیا، میں نے کہا سر میں اس پرپز کے لیے آیا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے، آئی ایم تھنکنگ کہ میں کب پریزیڈنٹ بنوں گا. بس اس کے بعد میں واپس آ گیا اور میں نے یہ بات آ کے ایوب خان کو بتا دی. تو وہ کافی پریشان بھی ہوئے، انہوں نے تھوڑی بہت میری ڈانٹ پھٹکار بھی کی. تو بہرحال یہ واقعہ جو ہے یہ مجھے بار بار آج بھی یاد آتا ہے. تو کچھ عرصے کے بعد پھر پتہ چلا جی کہ ایوب خان صاحب نے ریزائن کر دیا، اور یحییٰ خان نے ملک میں ایک بار پھر مارشل لاء لگا دیا. مارشل لاء لگانے کے بعد پھر میں وہی بات کروں گا، اور آج کے نوجوانوں کو مخاطب ہو کے کروں گا کہ بار ہی ہوتا ہے، بار مضبوط رہا، بینچ پھر ٹوٹ گیا. اب بینچ کیوں ٹوٹا؟
اور اس کے ٹوٹنے کے بعد کیا ہوا یہ آپ تاریخی کتابیں پڑھیں، آپ کو پتہ چلے کہ بینچ بار بار کیوں ٹوٹتا ہے۔ جی یہ آپ مسٹر شعور کو دیکھ رہے تھے، مسٹر شعور اپنے مشاہدات اور اپنے تجربات ہم سے شیئر کر رہے تھے۔ یقیناً اس میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو کہ ہماری ینگسٹرز کو، ہماری ینگ جنریشن کو بالکل پتہ نہیں ہے، اور خاص طور پہ ان بچوں کو جنہوں نے تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا۔ تو بار بار ہم اس چیز پہ فوکس کر رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کا بنتی بگڑتی ابھرتی ہوئی گورنمنٹس کا جو راز تھے اس کے پیچھے جو تاریخ ہے، آپ اس کا ضرور مطالعہ کیجئے۔ بہت سی کتابیں، جیسے مسٹر شعور نے ایک کتاب ریکمنڈ، 2-3 کتابیں ریکمنڈ کی ہیں۔ ایک میں آپ کی اجازت سے بتانا چاہتا ہوں، ایک تو ممتاز مفتی کی علی پور کا ایلی علی ہے، پور کا علی ہے، اور دوسری کتاب ہے ایلی اور الکھ نگری۔ ایلی اور الکھ نگری، یہ 2 کتابیں جو ممتاز مفتی صاحب نے لکھی ہیں، اور ایک بہت ہی مشہور و معروف کتاب ہے جس کا نام ہے شہاب نامہ، اور یہ لکھی ہے جناب قدرت اللہ شہاب صاحب نے۔ تو مسٹر شعور، why don't you tell us about the time at that time, time from 1969 to 1974 for example, and what was the government at that time، اور اس میں اس ٹینیور میں کون سے ابھرتے ہوئے اور منجھے ہوئے سیاستدان تھے جو کہ اس ملک پہ یعنی اپنا لوہا بنوا رہے تھے، اور ان کا اس زمانے میں سیاستدانوں کا بیوروکریسی کے ساتھ کیسا ریلیشن تھا؟ تھوڑی سی میں یہاں پہ تصحیح کر دیتا ہوں جی کہ میں ان واقعات کا احاطہ کروں گا چند ایک 69 سے لے کے 71 تک، اور اس کے بعد کیا ہوا وہ ہم اپنی اگلی قسط میں صحیح، اپنے ینگسٹرز کو بتائیں گے۔ تو جب مارشاء اللہ لگ گیا اور اس کے بعد بینچ ٹوٹ گیا، ایک نیا بینچ بن گیا، جنرل یحییٰ آ گئے۔ جنرل یحییٰ صاحب آ گئے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے تمام بیوروکریٹس کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا، انہیں ایڈریس کیا۔ وہاں بھی قدرت اللہ صاحب بھی تھے، ہمارے جیسے جونیئر لوگ بھی تھے، سینئر بھی تھے، سیاستدان بھی کچھ نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے پھر وہی تقریر کی جو ایک عام ڈکٹیٹر کرتا ہے کہ میرا یہ ویژن ہے، میں یہ کروں گا، میں اس طرح کروں گا، میری یہ پالیسی ہوگی، میں یہ کرنا چاہتا ہوں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ تمام لوگ جو ہے ان کو سمجھ آ جائے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ بیوروکریٹس جو ہوتے ہیں وہ سائیڈ لائن ہو جاتے ہیں، کچھ ساتھ دیتے ہیں، انہیں فائدہ ملتا ہے، کسی کو نہیں ملتا۔ اس کے بعد پھر ایک نئی تاریخ شروع ہوئی، پھر الیکشن ہوئے 1970 کے۔ وہ الیکشن ہوئے، اس دوران میں پیپلز پارٹی کا وجود ہو چکا تھا، صحیح، بنگلہ دیش میں مجیب الرحمان کی پارٹی بن چکی تھی۔ الیکشن میں وہاں پہ ان کو اکثریت ملی، ویسٹ پاکستان میں بھٹو کو اکثریت ملی، ان کی اکثریت زیادہ تھی، یہاں پہ مطلب ان کی اکثریت تھی، لیکن اوورآل مجیب الرحمان کی سیٹیں زیادہ تھیں۔ تو اسمبلی کا اجلاس بلوا کے تو اس کو جو ہے حکومت بنانے کی دعوت دینی چاہیے تھی، لیکن ہم تاریخی طور پہ ایسے غلط فیصلے کر جاتے ہیں جس کا بار بار ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ تو اس کا خمیازہ ہمیں یہ بھگتنا پڑا کہ بھٹو صاحب وہاں گئے، مذاکرات کیے، باہر آ گئے، اور ان دونوں سیاستدانوں کا کسی چیز پہ اتفاق نہیں ہو سکا، اور پھر آخر کار وہی ہوا جو ہوتا ہے تاریخ کے اوراق میں، آپ نے بھی پڑھ لیا، ہم نے بھی پڑھ لیا، کہ مشرقی پاکستان علیحدہ ہو گیا۔ جس دن مشرقی 16 دسمبر 1971 کو علیحدہ ہوا ہے پاکستان، میں آپ کو وہ مناظر بیان نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے جو کئی ایک وزیر خارجہ رہ چکے ہیں، سیکرٹری خارجہ رہ چکے ہیں، انہوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں، وہ میں آج کے نوجوانوں سے گزارش کروں گا وہ کتابیں پڑھیں۔ صحیح، جو نامور ہمارے وزیر خارجہ تھے، اس دور کے سیکرٹری صاحبان تھے، آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگ کیسے داڑے مار مار کے روئے تھے، پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی۔ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ مشرقی پاکستان علیحدہ ہو گیا اور ہم ویسٹ پاکستان تک محدود ہو گئے۔ لیکن اصغر صاحب بچے کھچے پاکستان کو بھٹو صاحب نے سنبھالا۔ بس مختصراً میں اب جی ٹائم زیادہ ہو گیا، پروڈیوسر صاحب جو ہے وہ ہمیں اشارہ کر رہے ہیں جی جی کہ پروگرام کو مختصر کریں۔ جی جی تو بھٹو صاحب جو تھے وہ آئے۔ جب بھٹو صاحب آئے وہ سویلین تھے، انہوں نے وردی نہیں پہنی ہوئی تھی، لیکن نئی یہ جو بچا کچا پاکستان تھا،
اس کی تعمیر نو کے لیے پھر انہوں نے مارشاء اللہ لگایا اور ایک نئی مثال قائم کی کہ دنیا کی تاریخ میں کبھی کوئی سویلین مارشل ایڈمنسٹریٹر نہیں ہوا. تو بھٹو صاحب نے مارشاء اللہ لگایا کیونکہ ہمارے پاس آئین ہی کوئی نہیں تھا. پھر انہوں نے ایک آئین بنایا متفقہ آئین, وہ 1973 میں وہ نافذ ہوا. بھٹو صاحب پرائم منسٹر بنے اور پھر ایک اور صاحب تھے چودھری رحمت علی صاحب, میرے خیال گجرات سے ان کا تعلق تھا, وہ صدر بنے. اگر میں ان کا نام بول رہا ہوں تو میں معذرت چاہتا ہوں, معافی بھی چاہتا ہوں. تو بہرحال اس پاکستان کی تعمیر نو کا جو فریضہ تھا وہ بھٹو صاحب نے انجام دینا شروع کیا اور وہ کام کرتے گئے اور انہوں نے اس پاکستان کو اسٹیبل کیا. صحیح. لیکن ٹھیک 5 سال کے بعد اصغر صاحب, ہم نے تاریخ سے پھر سبق نہیں سیکھا. 5 جولائی 1977 کو بار اپنی جگہ پہ قائم رہا, بینچ پھر ٹوٹ گیا. اور پاکستان کے نوجوانوں, یہ جو بینچ بار بار ٹوٹ جاتا ہے, آپ اس کے اوپر غور کریں. ایکسلنٹ مسٹر شعور. ناظرین, آج ہمارے ساتھ ہیں مسٹر شعور. مسٹر شعور نے پاکستان بننے کے فوراً بعد سے لے کے یعنی 1948 سے لے کے 1971 تک جتنے بھی اہم واقعات تھے جس کے یہ چشم دید گواہ بھی رہے اور انہوں نے اپنی شعوری آنکھ سے ان کو دیکھا, وہ سارے ہمارے ساتھ شیئر کیے. تو اس میں بہت سے سبق بھی ہیں, ہمیں تاریخ سے سیکھنا بھی چاہیے. آپ نے کچھ کتابیں ریکمنڈ کی, ہمیں وہ بھی پڑھنی چاہیے. ناظرین کے لیے میں بتاتا چلوں کہ اس وقت پاکستان 2 طرح کا پاکستان تھا, جسے آج ہم کہتے ہیں 2 نہیں 1 پاکستان. اس وقت واقعی 2 پاکستان تھے, ایک مشرقی پاکستان تھا اور ایک مغربی پاکستان تھا. ہمارے پاسپورٹ کے اوپر ویسٹ پاکستان لکھا جاتا تھا اور ان کے پاسپورٹ پہ ایسٹ پاکستان لکھا جاتا تھا. اور ناظرین ینگسٹرز کے لیے میں یہ بھی بتاتا چلوں, وہ ایسٹ پاکستان آج کا بنگلہ دیش ہے. تو ہم ناظرین آپ کا بہت بہت شکریہ ہماری اس ایپیسوڈ کے دیکھنے کا. ہم عید اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کے ساتھ تھے اور ہم توقع کرتے ہیں کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ 1971 سے آنورڈز آج تک کے جتنے واقعات ہیں آپ ہماری اگلی قسطوں میں ملاحظہ کیجیے گا. مسٹر شعور, ونس اگین آئی ایم سو گریٹفل ٹو یو فار یور ٹائم اینڈ فار یور پریزنس ہیئر. تھینک یو ویری مچ.